دوستو ذرا کلپنا کیجئے اگر میں آپ سے کہوں کہ آج بھی دنیا میں ایک ایسا سمودائے موجود ہے جسے صدیوں سے غلط سمجھا جاتا رہا، جسے بار بار مٹانے کی کوشش کی گئی اور حال کے برسوں میں کیول اس کے مذہب کی وجہ سے بے رحمی سے نشانہ بنایا گیا، عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، بچوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کر دیا گیا، تو کیا آپ اسے ایک سادھارن کہانی سمجھیں گے یا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی پرانی داستان نہیں ہے بلکہ ہمارے دور کی سچائی ہے۔ دوستو آج دنیا کی آبادی اربوں میں ہے اور اس کا بڑا حصہ کسی نہ کسی دھرم سے جڑا ہوا ہے، کوئی پوری آستھا کے ساتھ تو کوئی صرف نام بھر کے لیے۔ مگر ان تمام مذہبوں کے بیچ کچھ ایسے سمودائے بھی ہیں جن کے بارے میں عام لوگوں کو بہت کم جانکاری ہے۔ یزیدی دھرم بھی انہی میں سے ایک ہے، ایک ایسا مذہب جس کا نام سنتے ہی کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو کچھ بنا سمجھے آروپ لگانے لگتے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک بہت سے لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن پھر اچانک دنیا نے انہیں ہنسا کا شکار ہوتے دیکھا، اجڑے ہوئے گاؤں، بلکتی ہوئی عورتیں، سہمے ہوئے بچے، اور تب یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور ان کا قصور کیا ہے؟ آج کے سمے میں یزیدی سمودائے کی سب سے بڑی آبادی عراق کے اتری حصے خاص کر کرد علاقوں میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ترکی، سیریا اور ایران کے سرحدی علاقوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ یزیدی لوگ آج جتنے کم ہیں، اتہاس میں شاید کبھی اتنے کم نہیں تھے۔ ان کی آبادی پچھلے کئی 100 سالوں سے لگاتار گھٹتی چلی آ رہی ہے، اتنی تیزی سے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا انہیں لگ بھگ بھول ہی چکی تھی۔ پھر حالات اچانک بدلے جب IS نام کے آتنکی گروہوں نے عراق اور آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچائی، اور سب سے پہلے جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا وہ یزیدی تھے۔ یہ حملہ زمین یا دولت کے لیے نہیں تھا بلکہ سیدھے ان کے مذہب کی وجہ سے تھا۔ کھلے عام کہا گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ شیطان کی عبادت کرتے اور ان کی نسل کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، عورتوں کو جبراً قید کیا گیا اور بچوں کو ان کے گھروں میں الگ کر دیا۔ تب پوری دنیا نے پہلی بار گمبھیرتا سے یہ سوال کیا کہ آخر یزیدی دھرم ہے کیا؟ دوستو اگر آپ اس مذہب کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کسی ایک مذہب جیسا نہیں لگتا۔ اس میں الگ الگ دھرموں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کچھ باتیں اسلام سے ملتی ہے، کچھ عیسائی سوچ سے، اور کچھ روایتوں ایسی ہے جو ہندو دھرم سے ملتی جلتی لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ فرقہ ہمیشہ شک اور وواد کے گھروں میں رہا ہے۔ لیکن ان پر سب سے بڑا الزام یہی لگایا گیا کہ یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے۔ اب یہ الزام یوں ہی نہیں لگایا گیا بلکہ اس کے پیچھے ان کے وشواس اور مانیتاؤں کی یعنی عقیدوں کی ایک پوری کہانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ صرف نام کی وجہ سے یہ مان لیتے ہیں کہ یزیدی دھرم کا تعلق یزید بن معاویہ سے ہے، وہی یزید جس کے دور میں کربلا کا دردناک واقعہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب بنی امیہ حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس حکومت میں آئے تو یزید کی نسل سے جڑے لوگوں میں سختیاں بڑھا دی گئی، ان کے لیے وہاں رہنا مشکل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر کرد علاقوں میں آ کر بس گئے، اور وقت کے ساتھ ان کے مذہب میں بدلاؤ ہوتا چلا گیا۔ لیکن یہاں صاف کہنا ضروری ہے کہ اس بات کا کوئی پکا اتہاسک ثبوت موجود نہیں ہے، اور زیادہ تر اتہاس کار اس دعوے کو نہیں مانتے، اسے صرف ایک اٹکل کہا جاتا۔ اب اگر ہم خود یزیدی لوگوں کی مانیتا دیکھیں تو ان کے مطابق ان کا مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی آستھا 6000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ان کے حساب سے جس خدا کو وہ مانتے ہیں اس کا نام یزدہ ہے۔ اسی یزدہ نے اس پوری کائنات کو بنایا اور اس دنیا کو چلانے کے لیے 7 فرشتوں کو پیدا کیا۔ ان 7 فرشتوں میں سے جو سب سے بڑا اور طاقتور ہے اس کا نام مالک طاؤس ہے، اور یہیں سے اس کہانی کا سب سے نازک اور ووادت حصہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ مالک طاؤس سے جڑی جو باتیں یزیدی لوگ بتاتے ہیں وہی باتیں دوسرے مذہبوں میں شیطان یا ابلیس سے جوڑ کر دیکھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ فرقہ نفرت، ڈر اور غلط فہمی کا شکار بنتا گیا۔
اسی سوچ نے بار بار ان کے خلاف ہنسا کو جنم دیا ہے، اور یہی سوچ آگے چل کر پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا سچ میں یہ لوگ شیطان کے پجاری ہے یا پھر یہ صرف ایک ایسی کہانی ہے جسے بنا سمجھے سچ مان لیا گیا۔ اب اسی مالک طاؤس کو لے کر یزیدی لوگوں کی مانیتا سب سے زیادہ وواد پیدا کرتی ہے۔ ان کے مطابق مالک طاؤس صرف ایک فرشتہ نہیں بلکہ یزداں کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی کو دنیا کے تمام معاملوں کی ذمہ داری دی گئی۔ یزیدی یہ مانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب مالک طاؤس اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگا اور اس نے خدا یزداں کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزداں نے اسے سزا دی اور آگ میں ڈال دیا۔ یزیدی روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ مالک طاؤس 4 سال تک آگ میں جلتا رہا اور روتا رہا، پھر اس کے آنسو اتنے زیادہ گرے کہ آگ بجھ گئی، اور 40 سال بعد یزداں نے اس پر رحم کھا کر اسے معاف کر دیا اور دوبارہ دنیا چلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ یزیدی لوگ اسی کو رحمت کے سب سے بڑی مثال مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کے بعد بھی خدا کی رحمت پائی وہی سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن یہیں پر باقی مذہبوں سے ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں جو کردار ابلیس یا شیطان کا ہے وہ ساری باتیں یہاں مالک طاؤس سے ملتی جلتی لگتی ہے۔ گھمنڈ، حکم سے انکار اور سزا۔ اسی وجہ سے صدیوں سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ یزیدی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ یزیدی خود کو شیطان کا پجاری ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کسی برائی کی پوجا نہیں کرتے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی ایک طاقت کو مانتے ہیں۔ اب یزیدی سماج کی بناوٹ کی بات کریں تو ان کے نیم بہت سخت ہے۔ یہ لوگ اپنے مذہب سے باہر شادی نہیں کرتے، اور اگر کوئی یزیدی کسی دوسرے مذہب میں شادی کر لے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے فرقے سے باہر کر دیا جاتا۔ ان کے مطابق اس سے بڑی سزا کوئی نہیں، کیونکہ مذہب سے باہر ہونا مطلب روح کا ناپاک ہو جانا۔ اسی وجہ سے یزیدی سماج اندر سے بند اور سمیت رہ گیا۔ اب ان کی سب سے مقدس جگہ کی بات کریں تو عراق کے اتری حصے میں لالس نام کی ایک پہاڑی جگہ موجود ہے جسے یزیدی لوگ اپنے سب سے پاک جگہ مانتے۔ یہی شیخ عدی بن مسافر کی مزار ہے جنہیں یزیدی مالک طاؤس کا اوتار مانتے ہیں۔ ہر یزیدی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار لالس ضرور جائے۔ اتہاس میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب 14ویں اور 15ویں صدی کے دوران یزیدی لوگوں نے کرد علاقوں سے راجنیتک طاقت حاصل کر لی تو کچھ علاقوں پر ان کا اثر بڑھ گیا تھا، لیکن ان کے چاروں طرف مسلم سلطنت موجود تھی اور مالک طاؤس کو لے کر پھیلی سوچ کی وجہ سے ٹکراؤ لگاتار بڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزیدی کئی جنگوں میں ہارتے چلے گئے، کمزور ہوتے گئے اور ان کی آبادی کم ہوتی چلی گئی۔ 19ویں اور 20ویں صدی تک حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ یزیدی لوگوں کی بڑی تعداد کو مڈل ایسٹ چھوڑ کر یورپ کے علاقے، خاص طور پر جرمنی کی طرف پلاین کرنا پڑا۔ آج بھی وہاں یزیدی لوگ اپنی الگ الگ پہچان اور نیموں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ان کی کل آبادی کی بات کریں تو صحیح تعداد بتانا مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگ الگ الگ دیشوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی آبادی کو 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر یزیدی نسل کے طور پر کرد ہے اور کردی زبان بولتے ہیں۔ دوستو، اب یہاں ایک کڑوا سچ سمجھنا ضروری ہے۔ یزیدی دھرم کو جتنا اس کے لوگوں نے سمجھا اتنا شاید دنیا کے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جتنا اسے غلط سمجھا گیا اتنا شاید کسی اور کے فرقے کو نہیں۔ IS کے حملوں نے اسے نفرت کو نئی شکل دے دی، اور ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ جب کسی مذہب کو بنا سمجھے شیطان سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا انجام صرف خون، درد اور بربادی ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو یزیدی دھرم کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اگیانتا اور نفرت مل کر کیسے انسانیت کو کچل دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا رہتا کہ کیا کسی بھی فرقے، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کو صرف اس کی مانیتاؤں کی وجہ سے ختم کر دینا انصاف ہے، یا پھر سچ جاننا ہماری ذمہ داری ہے؟ دوستو، اگر یہ جانکاری آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو سمجھ لیجئے کہ ویڈیو کا مقصد پورا ہوا۔ اسے آگے پہنچائیے تاکہ باتیں نفرت سے نہیں بلکہ سمجھ سے آگے بڑھے۔